یہ تو ہوگا، لیکن دیکھنا یہ ہے اس سٹیج سے صدائیں کون سی بلند ہو رہی ہیں، عقیدے کا پرچار کیا ہو رہا ہے، اعلان کیا ہو رہا ہے، تعلیم و تعلم کا اہتمام کیا ہو رہا ہے، اور سننے والوں کو کیا سنایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا ایسا خوبصورت متوازن عقیدہ ہے کہ یہ اپنے دونوں پروں کے ساتھ اڑتے ہوئے انشاءاللہ جنت کی فضاؤں میں پہنچ جائے گا۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ دونوں پر کون سے ہیں کہ پرندہ ایک پر سے پرواز نہیں کر سکتا، اس کو دونوں پروں کی ضرورت ہے۔ اگر دائیں والا نہیں تو بائیں سے نہیں اڑ سکتا، بائیں والا نہیں تو دائیں سے نہیں اڑ سکتا۔ پرواز کے لیے دونوں پر ضروری ہیں۔ اور یاد رکھو ایمان کی پرواز سے جو جنت کی فضاؤں میں اڑنا چاہتے ہیں ان کے ایک پر کو صحابی کہتے ہیں، دوسرے پر کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اس کے بغیر نجات نہیں۔ اب میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں ارشاد یہ ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، نہ تم اپنے آباء و اجداد کو اپنا دوست جاننا، نہ اپنے بھائیوں کو دوست جاننا اگر وہ اسلام اور ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے۔ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ محبت کریں کفر سے ایمان کے مقابلے میں، تو نہ تم نے اپنے والد کو ولی ماننا ہے۔ ولی سے مراد یہ ولی نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں، ولی سے مراد جس کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے اس کو ولی کہا جاتا ہے، جسے ساتھ بنایا جائے، جس کے ذریعے ساتھ قائم کیا جائے اسے بھی ولی کہا جاتا ہے، اور مددگار کو بھی ولی کہا جاتا ہے، اور جس کے ساتھ سنگت ہو اسے بھی ولی کہا جاتا ہے۔ فرمایا نہ تو آبا میں سے اور نہ اخوان میں سے کوئی تمہارا ولی ٹھہرے اگر وہ کافر ہو، اگر مومن نہ ہو تو کوئی تمہارا ولی نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے اگر کسی نے ان کو اپنا دوست بنایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ نے فرمایا پھر یاد رکھو یہی ظلم والے لوگ ہیں، یہ ظلم والے لوگ ہیں۔ لہذا ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اور میں ترتیب سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آج آپ کو بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ، ترتیب سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ پتہ چلا کہ سارے کا سارا مدار ایمان پر ہے، اور ایمان کے حوالے سے یہ یاد رکھو کہ اللہ کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی ضرورت ہے، اور اللہ کے ساتھ ساتھ نبی سے محبت کرنا یہ بھی تقاضا ایمان میں سے ہے۔ لہذا جو اللہ سے محبت نہ کرے مومن نہیں ہو سکتا، اور جو نبی سے محبت نہ کرے وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھو اللہ نے باپ اور ماں، بہن، بھائی، رشتہ دار، ان سب کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے، ان سب کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم تابع دار رہیں۔ یہ بزرگ ہو جائیں تو ہم ان کے سامنے اونچی آواز نہ پیدا کر سکیں، اور ہم ان کے گستاخ نہ بنیں، ہم ماں باپ کے مطیع و فرما بردار بن جائیں، والد کا حق بھی ادا کریں، والدہ کا حق بھی ادا کریں، بہنوں بھائیوں کا بھی حق ادا کریں۔ لیکن اگر بالفرض والمحال اگر کسی نے ان کا حق ادا نہ کیا تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا ہے، وہ ایمان سے خارج نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ یہ ہے کہ جس نے آپ کی محبت سے اپنے آپ کو خارج کر لیا تو یاد رکھو وہ حب احمد سے خارج نہ ہوا بلکہ وہ ایمان کی سرحدوں سے خارج ہو گیا، وہ ایمان کی سرحدوں سے خارج ہو گیا۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں نبی کی محبت ہی ایمان ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو پھر انسان کیا رہا؟ انسان وہی ہے جس میں ایمان ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا گیا زمین میں فساد نہ کرو تو انہوں نے کہا کہ اسی فساد نہیں کرنے، اسی مصلحون،
اونا سی اصلاح کرنے والے ہیں، چنگے لوگ ہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو فسادی لوگ ہیں ان کے فساد سے بچنا ہے. لہذا اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر انسان کو اس وقت انسان کہا ہے جب وہ صاحب ایمان ہے، اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے یہ کہا گیا کہ ایمان لے آؤ تو وہ کیا کہنے لگے؟ اللہ پاک نے ان کے لیے معیار مقرر فرمایا، ایمان لے کر آؤ کیسے؟ کما آمن الناس، جیسے انسان ایمان لے کر آئے ہیں. انسان تو بہت سارے ہیں، کڑے انسان نہیں گل ہو رہی ہے. فرمایا انسان بہت ہیں، لیکن اللہ نے نظر جس نبی نے ذات پر اپنی ہر چیز قربان کی تھی، اللہ نے نظر وہ انسان ہے. فرمایا جس نے نبی اوپر ایمان قبول کیتا، انہوں نے محبت کی تھی، لہذا وہی مومن ہے. فرمایا ایمان لاؤ جیسے انسان، دیگر انسان ایمان لائے ہیں. پتہ چلا انسان کو انسانیت اگر چاہیے تو اس کو نبی پاک کا غلام ہونا ضروری ہے. اب یاد رکھو اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات یہ ہماری عقل میں خود نہیں آ سکتی ہیں. اللہ پاک اپنی شان میں یکتا ہے، اپنی صفات میں یکتا ہے، اپنی ذات میں یکتا ہے. لیکن یاد رکھو حواس سے خدا کو نہیں پہچانا جا سکتا، اور حواس کے اندر احاطہ نہیں ہو سکتا نہ ذات الہی کا نہ صفات الہی کا. اس لیے اللہ پاک نے گویا لا الہ الا اللہ کو سمجھانے کے لیے محمد کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور بتا دیا کہ ہم نے اپنے نبی کو اپنی ذات اور اپنی صفات کے انوار کا امین بنا کر تمہارے اندر مبعوث کر دیا ہے. اب اگر تم ہماری ذات تک پہنچنا چاہو یا صفات تک پہنچنا چاہو تو اس کو اپنا وسیلہ بناؤ جس کو میں نے تمہارے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضرات اب اس سے پتہ چلا نبی کی محبت ضروری ہے، نبی کی محبت ضروری ہے. حضرات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا اور دھمکایا اس پر اللہ کی فرشتوں کی لعنت ہے. مدینہ والوں کو ڈرانے والا اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے. اور اس میں کسی سید کی بات نہیں ہو رہی، اس میں کسی صحابی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جو بھی ساکن مدینہ ہے اور جو بھی مکین مدینہ ہے اس کے لیے نبی کا یہ اعلان عام ہے کہ جس نے مدینے میں رہنے والے کو ڈرایا اس پر خدا کی لعنت ہے. میں کہنے لگا شہر سارے شہر ہوتے ہیں، یہ دنیا کے شہر، یہ امصار اور یہ اوطان سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن کسی شہر کے لیے یہ وعید نہیں آئی جو مدینہ کے لیے آئی ہے. پتہ چلا یہ مدینے کا کمال نہیں، مدینے والے کا کمال. اس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے. اگر صرف اس مٹی میں آنے کے بعد انسان کا مقام یہ ہو جاتا ہے کہ سب کو ڈرا دیا جاتا ہے، تم نے ان کو نہیں ڈرانا ورنہ لعنت الہی کا رخ تیری طرف ہو جائے گا. وجہ کیا؟ یہ نبی کے شہر میں رہنے والے، یہ نبی کے شہر میں رہنے والے، نبی کے شہر میں رہنے والوں کا یہ مقام ہے کہ ان کو ڈرانے والا مستحق لعنت ہو جاتا ہے. یہ مقام ہے نبی کا، یہ مقام ہے رسول اللہ کا. یاد رکھو نہ فلسطین کا یہ مقام ہے، نہ شام کا یہ مقام ہے، نہ یمن کا یہ مقام ہے، نہ عرب و عجم میں کسی خطے کا یہ مقام نہیں ہے جو مقام میرے نبی کی زبان سے مدینہ کے مکینوں کا بیان ہوا ہے. اور سبب یہ ہے کہ نبی پاک چونکہ آج بھی مدینہ کے اندر ہے، لہذا جو مدینہ میں رہتا ہے اصل میں وہ نبی کے ساتھ رہتا ہے.
پتہ چلا نبی کے ساتھ رہنے والوں کو ڈرایا نہیں جاتا، انہیں سینے سے لگایا جاتا۔ اب شہر میں رہنے والوں کی یہ حالت کیوں، یہ مرتبت کیسا، یہ مقام کیسا، یہ عالی شان ہونا کیسا؟ وجہ صرف ایک ہے، حضور کی نسبت۔ تو نبی کی نسبت کے ساتھ تعلق ہے تو نبی نے فرمایا اب یہاں تم نے کسی کو ڈرانا دھمکانا نہیں ہے۔ نبی پاک نے مدینے کے گرد و غبار کے لیے شفا کی دعا فرمائی ہے۔ ارے مٹی سے سب بھاگتے ہیں، جہاں دھوڑ ہو لوگ اپنا لباس بچاتے ہیں، اپنی سانسوں کی حفاظت کرتے ہیں، چہرہ ڈھانپ لیتے ہیں، ناک منہ پہ کپڑا رکھ لیتے ہیں، لیکن مدینہ وہ شہر ہے جس کے گرد و غبار کے لیے بھی میرے نبی نے دعا فرمائی۔ یہ اس شہر کا مقام ہے جس شہر میں نبی کا قدم ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں شہر کا یہ مقام، تو پھر بولو جس منبر پہ نبی بیٹھا ہے اس منبر کا مقام کیا ہوگا؟ جس منبر پہ نبی نے نشست رکھی ہے اس منبر کا مقام کیا ہوگا؟ اسی لیے صدیق اکبر اس زینے پر نہیں بیٹھتے تھے جس زینے پر نبی کا وجود موجود تھا۔ یہ مقام سمجھنا نسبت رسول کو سمجھنا ہے، اور اس مقام تک پہنچنا نبی تک پہنچنا ہے۔ لہذا منبر تو لکڑی کا ہے، منبر تو لکڑی کا بنا ہوا ہے، لیکن لکڑی کا کمال نہیں کہ صدیق اکبر زینے پر قدم نہیں رکھتے ہیں، بلکہ کمال نسبت مصطفیٰ کا ہے۔ اگر یہ قدم مٹی پر پڑ جائے تو وہ مٹی معزز ہو جاتی ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا اس قدم کی کرامت کا، تو اسی نبی کے جد اعلیٰ ابراہیم کے قدموں کا نشان دیکھ لو، جو آج بھی بیت اللہ شریف کے سامنے اعلان کر رہا ہے۔ یاد رکھو ساری کائنات کے سروں کا وہ مقام نہیں جو نبی کے قدموں کا مقام میرے اور آپ کے سر سب کٹھے کرو، یہ اس قابل نہیں ہو سکتے جو اللہ نے نبی کے قدموں میں کرامت رکھی۔ حضرات اب پھر حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر اس زینے پر نہ بیٹھے جس پہ صدیق بیٹھے۔ حضرات پھر عثمان بن عفان کا دور آیا، وہ زینے پر نہ بیٹھے جہاں عمر بیٹھتے تھے۔ تو میں نے غور کیا یہ سبب کیا ہے، یہ ایک دوسرے کا زینہ تبدیل کیوں ہو رہا ہے؟ تو بتا دیا کہ یہ زینہ بوجہ سرکار مدینہ تبدیل۔ وجہ کیا ہے؟ اگر وہ پہلا زینہ نہ ہوتا تو باقی تبدیلیاں نہ ہوتی۔ یہ سارا نظام اس ایک زینے کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے احترام کا یہ سلسلہ قائم ہو گیا۔ تو مٹی پر قدم لگے تو یہ حال ہے، منبر سے وہ ہاتھ اور قدم کی نسبت قائم کر لیں تو اس کا یہ مرتبہ ہے۔ اور آپ کے گھر اور آپ کے منبر کے درمیان اس کو اور کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ کائنات میں گھر بھی بہت ہیں، منبر بھی بہت ہے۔ بولنے نہیں ہو تو سب ان کا کھلی گئی نا۔ اس چپ کتاب پر تو چپ کرنے کی لوڑ نہیں، ٹھیک ہے؟ پڑھو درود شریف۔ ممبر بہت سارے ہیں، ممبر کیا ہونا؟ ممبر جاننے ہونا، ممبر سمجھ نہیں ہو کس کی آہنے تے گھر کس کی آہنے؟ جتھے بندہ رہنا اس کی گھر آہنے، تے جس اوپر بیئی تے کو اللہ رسول نے گل کرے اس کی ممبر آہنے۔ نہیں سمجھے؟ ہر کرسی ممبر نہیں ہونی، جس کرسی اوپر خدا رسول نے گل ہوگا اس کی ممبر آہنے۔ سمجھائی؟ ہر کرسی میں ممبر نہیں بنی سکتی، وہ ہے بنسی جس کرسی کی اللہ نے اور رسول نے پیغامات کی آگے پہنچانے واسطے استعمال کیتا جائے، وہ اسے کی ممبر آخنے۔ نبی ایک نے فرمایا
माँ बैना मिंबर बैत या मिंबर। हुजूर ने ये नहीं फरमाया माँ बैना बैत व मिंबर रोज़ा तुम मेरे आगे जन्नत। हुजूर ने याए निस्बत से माँ बैना बैती बैती व मिंबर नहीं मिंबरी। एक अलग समझाना बैत आखना घर की ते बैती आखना माड़ा घर मेरा घर। हुन तुसा ने बोली भी समझाना ते हुन समझने की कोशिश करो। हुजूर फरमाया व मिंबरी, सिर्फ मिंबर नहीं आख्या, फरमाया मेरा मिंबर मेरा घर। इसने दरमियान जड़ी जगह है वो रोजा है। कि रोजा किसकी रखना है? एक रोजा वो होना जड़ा तो रमजान च रखने समझ आई कि नहीं? ये दुआद या जुआद नाल है। और रोज़तुन आखने बाग की और इसकी जमा अशनी है रियाज। क्या आमनी है? रियाज। हुजूर फरमाया ये बाग है बागा विचों। बोलो ना, जिस तरह बहुत सारे बंदियों विचों एक बंद ऐसा बंदा हुआ है जो बंद के रखे है, उसकी फर्दुम मिनल अफराद, उसकी फर्दुम मिनल अफराद रखने। नहीं समझे? हुजूर फरमाया रोज़तुम मिर रियाज। ये भी रोजा है, बाग है बागा विचों। लेकिन किहड़े बागा विचों? फरमाया दुनिया ने बागा विचों ये बाग नहीं, क्योंकि दुनिया ने बाग ते असां की नजर आने। दुनिया ने बाग विच घाह होना, दुनिया ने बागा विच बूटे होने, दुनिया ने बागा विच फ्रूट होना, सेब आम होने। समझ आई कि नहीं? लेकिन ये बाग चूंकि दुनिया ने बागा मिचू बाग नहीं बल्कि मिर रियाजिल जन्ना, ये जन्नत ने बागा मिचू एक बाग। यहां पर भी ये आपको समझाना चाहता हूं, दुनिया में घर भी बहुत हैं, मिंबर भी बहुत हैं और उनकी दरमियानी जगह भी मुतअय्यन है। लेकिन रूए जमीन पर एक ही घर ऐसा है और एक ही मिंबर ऐसा है जिसके माबैन का सारा इलाका जन्नत के बागों में से एक बाग है। और उसकी वजह यह है कि ये मिंबर सिर्फ मिंबर नहीं, नबी का मिंबर है। और ये घर सिर्फ घर नहीं, नबी का घर है। समझ आई कि नहीं आप? तो कायनात में अगर इसी दुनिया के अंदर किसी को जन्नत में जाने का मौका मिला तो वो नबी के गुलामों को मिला। बाकी सबको मौत के पुल से और सिरात के पुल से गुजरने के बाद उसमें दाखिला मिलेगा। और हम मिस्कीनों को इसी जहान में अल्लाह पाक उन बागों में से एक बाग बवजह नबी पाक दाखिले की सादत अता फरमा रहा है। तो अब ये मिंबर नबी का है और वो घर नबी का है। मिंबर लकड़ी का होता है, घर गारे मट्टी पत्थर का होता है, खिड़कियां दरवाजे लकड़ी के होते हैं। लेकिन चूंकि दरमियान में जो जगह है इसको जो जन्नत का टुकड़ा फरमाया या रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह फरमाया, वजह वो याए निस्बत है कि मिंबरी और बैती कहा। पता चला कि जिस जगह को नबी पाक की निस्बत मिल जाए अल्लाह पाक उस जगह को उमूमियत से निकाल कर खुसूसियत में दाखिल फरमा देता है। तो पता चला कायनात में जिसकी निस्बत नबी के साथ हो गई वो बाकी सबसे अफजल और कामिल हो गया। अब मुझे एक बात कहनी है कि ये जो हुजूर के घर और मिंबर के दरमियान जगह है, हुजूर के घर और मिंबर के दरमियान जगह है, चूंकि ये जन्नत है और जन्नत सारी कायनात में अफजल तरीन जगह है।
تو آج میں تساں کی ایک نکی جی گل فتوی دی صورت ہی دینا. تساں جسلے مدینے جاؤ تے علل اعلان اے آخی سکنے ہو کہ آس جنت ہی جائیے. میں جواب دے سا ٹھیک ہے نا. میں صرف اس واسطے پیر نہیں ہوں کہ میرے والد صاحب پیر سن یا میرے دادا پیر سن. میں عمل کی بٹی سے اور تعلیم و تعلم کی بٹی سے گزر کر آج آپ کے سامنے لب کشائی کر رہا. سمجھ آئی؟ آپ برملا یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں مدینہ جا رہا اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں جنت جا رہا. اور نیت گھر سے یہ کرو کہ مجھے ریاض الجنہ جانا ہے. اور حضرات مجھے بولو جہاں نبی بیٹھا ہو ارے اسی کو تو جنت کہتے ہیں. اور میں آج ایک مسئلہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جنت کی ضرورت نہیں ہمیں مدینہ جانا ہے وہ ریاض الجنہ کی نیت سے یہ شعر پڑھا کریں ورنہ ان کا یہ شعر پڑھنا حرام ہے. نہیں سمجھے چونکہ باقی سارے مدینے نے ختم ہو جانا ہے لیکن وہ جگہ جو ریاض الجنہ ہے اس نے جنت کے اندر ہی رہنا ہے. نبی پاک کے صدقے ارے لوگوں نے دنیا چھوڑ کے جنت میں جانا ہے اللہ نے نبی کے صدقے دنیا میں جنت کو بھیج دیا. اس سے پتہ چلا ممبری کہہ کے بتا دیا ممبر کمال نہیں میرے ہونے بھی بیتی کہہ کے بتایا گھر میں کمال نہیں گھر کا میرا ہونا اس میں کمال ہے. آپ بولو کہ نسبت جب اس لکڑی کی نبی کے ساتھ ہوئی حضرات تو اس کا مقام کچھ اور ہو گیا اور گھر کی نسبت جب رسول اللہ کے ساتھ ہوئی تو مقام کچھ اور ہو گیا اور شہر مدینہ کی نسبت جب رسول اللہ سے ہوئی تو باقی شہروں سے اس کا مقام اور ہو گیا الگ تھلگ ہو گیا. اور اب مجھے یہ کہنے دو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت کی تاثیر اس صحابی کو بھی دیکھ لو جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک کا لمس دے کر جب ایک رومال عطا فرمایا وہ رومال کائنات کے سارے لباسوں میں منفرد و ممتاز ہو گیا جسے تندور میں ڈال کر صاف کیا جاتا تھا اور اسے آگ نہیں لگا کرتی تھی. یہ لمس دست مصطفیٰ کی قدرت اور اس کی عجائب میں سے ہے کہ اس رومال کو آگ نہیں لگتی ہے. ارے یہ روئی سے بنا ہوا رومال اور ریشم سے بنا ہوا رومال اگر دست مصطفیٰ کے لمس سے آگ سے بچ سکتا ہے تو بتاؤ پھر ان سینوں کا مقام کیا ہوگا جو نبی کے سینوں سے لگے ہوئے ہیں. ان ہاتھوں کا مقام کیا ہوگا جو نبی کے ہاتھوں سے لگے ہیں. ارے ان لبوں کا مقام کیا ہوگا جو نبی کے لبوں سے لگے ہیں. اسی نسبت کی وجہ سے نبی پاک نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ. چلو عبارت بھی پڑھ دو نا آسان مولوی اللہ اللہ پڑھنے سے لیکن اصل عبارت کیا ہے اللہ. یہاں فعل محذوف ہے اور وہ کیا ہے خاف اللہ یا اتق اللہ. نہیں سمجھے اللہ اللہ کا مطلب تو اصل میں اللہ ترکیب میں مفعول واقع ہو رہا ہے اور پیچھے فعل محذوف ہے. فعل نظر نہیں آتا فعل مقدر ہے اور مقدر بھی نظر نہیں آتا. جڑا ہوئی جانا وہ نظر آشنا جڑا ہونے والا نہیں دسنا ہے جی. تو مقدر بھی چونکہ چھپا ہوا ہوتا ہے اس لیے اس کو مقدر کہتے ہیں. اور یہ جو عبارت ہے یہ بھی چھپی ہوتی ہے لیکن جب بتا دیں تو پھر نہ بھی نظر آئے تو جو جانتے ہیں انہیں نظر آ رہی ہے جی انہیں پھر نظر آ رہی ہوتی ہے. فرمایا اتقوا اللہ
اتقوا اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ میں آپ کو آسان بات سمجھا دیتا ہوں، یہ ساری بہار، یہ سارا وقار جو بیان ہو رہا ہے مدینے کا، جو بیان ہو رہا ہے ایک رومال کا، جو بیان ہو رہا ہے ایک ممبر کا، جو بیان ہو رہا ہے ایک گھر کا، جو بیان ہو رہا ہے زمین کے ایک ٹکڑے کا، اس کو یہ شرف ملا تو اس لیے ملا کہ تعلق نبی سے ثابت ہو گیا، اور صحابی بھی وہ ہے جس کا تعلق نبی سے ثابت ہو گیا، اور نبی نے خود کہا ڈرو ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں ڈرو، اور میرے صحابہ کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ، اور فرماتے ہیں اگر تم ان سے محبت کرو گے تو میری محبت کی وجہ سے اور یہ بڑی زبردست بات فرمائی میرے آقا۔ آج آپ نبی پاک کی نسبت کو ہٹا دیں، صحابی رہنے ہی نہیں، بولو بھائی اس کو صحابی کہتے ہی تب ہیں، صحابی کا معنی اس وقت معلوم اور متحقق ہوتا ہے جب اسے صحبت ملے، اور اس کو کائنات میں جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے وہ ایک دوسرے کا صحابی ہوتا ہے اور صاحب ہوتا ہے۔ اس ویلے سارے ایک دوسرے نے صحابی ہیں، انہاں میں باہر جائے گا صحابی بنیں گے، اور سارے میں لغوی مطلب دسی دے صحابہ کرام آ رہے ہیں، سمجھائی؟ میں لغتاً بات کر رہا ہوں، من حیث اللغہ، کہ جڑا ایک دوسرے نال بہ نا تو وہ چونکہ انہوں نے صحبت ہونی ہے، نال ہونا ہے، پھر صحبت والے کی صاحب بھی آخر ہیں، صحابی بھی آخر ہیں، سمجھ آئی؟ تو تساں ایک دوسرے نال بیٹھے ہو نا، تساں ایک دوسرے نے صحابی ہو، جڑے صحابہ کرام ہیں ایک دوے نے نال بینے نہیں بجے تو صحابی نہیں ہوئے، نبی نال بینے نہیں بجے، سمجھ آئی نا کہ نہیں؟ یہ صحابی کیوں ہے؟ ایک دوے نال تو پہلے بھی بینے سن پر انہیں کچھ صحابی نہیں آکھیا۔ اصحاب رسول نہ مطلب یہ ہے کہ جس لئے نبی کول بیٹھے تو بیٹھنے تو پہلے کچھ اور سن، بینے تو بعد صحابی ہو گئے، پھر جتھے بھی گئے کائنات انہاں کی صحابی رسول آکھیا۔ لہذا انہوں نے جو افتخار، شرف، عزت، منزلت، جاہ و حشمت، توقیر اور اصل ایمان نہ حصہ ہونے نہ سبب یہ ہے کہ انہاں کی نبی پاک نے صحبت حاصل۔ تو بولو مٹی پر نبی کا قدم آ جائے تو وہ مٹی خاص ہو جاتی ہے، جنہیں نبی نے اپنی صحبت سے وارفتہ فرمایا، اپنی صحبت سے نبی پاک نے جنہیں بزرگی عطا فرمائی، نبی کا ساتھ ملا تو گھر وہ گھر نہ رہا، کچھ اور بن گیا، ممبر وہ عام ممبر نہ رہا، کچھ اور بن گیا، رومال وہ عام رومال نہ رہا، کچھ اور بن گیا۔ تو پھر انسان جو نبی سے ملا اور ماننے کی حالت میں ملا، جھکتے ہوئے ملا، وہ پھر عام انسان نہ رہا، اسے صحابی بنا دیا گیا۔ تو فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اسی لیے اہل سنت والجماعت کامیاب ہے کہ یہ نسبت رسول کی قدر کرنے والی اور اس پر ایمان لانے والی جماعت۔ اب آؤ اہل بیت کی طرف۔ میں آپ کو باقاعدہ ساحل سے کشتی بڑی زور سے دھکا دے کے پانی میں لے گیا، کیونکہ تم بیٹھے یہ نہیں ہو صحیح طریقے میں، بندہ صحیح نہ بیٹھا ہے کشتی ٹوٹی بھی ہوئی سکتی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو میں نے آپ کو بڑے طریقے سے بٹھایا اور ساحل سے دھکیلا، اس کو پانی کے اندر چلی گئی، اب سفر شروع ہو گیا۔ اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا میں نے یہ پچھلی تقریر کیوں کی، یہ پورا جو مضمون بنایا ہے کیوں بنایا ہے، اس لیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وجہ شرف ایک ہی ہے اور وہ نسبت کیا ہے۔ اگر اس شرف کو درمیان سے نکال دیں تو نہ کوئی اہل بیت رہ سکتا ہے، اور نہ کوئی صحابی رہ سکتا ہے، نہ کوئی ٹکڑا جنت کا ٹکڑا بن سکتا ہے، پھر نہ اس گھر کی کوئی قیمت بن سکتی ہے۔ یاد رکھو اگر آج بیت اللہ بھی بیت اللہ ہے ہمارے لیے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نبی نے اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ اس لیے سارے جتنے بھی شرف ہیں اور جتنے بھی شرف کے تقاضے ہیں
اور جتنے بھی عزت کے تقاضے ہیں اس کا سبب نسبت رسول اللہ ہے. تو بتاؤ اگر حضور سے نسبت مٹی کو ہو جائے تو اس کا حال یہ ہو، تو بتاؤ جس کو نسبت نبی کے خون سے ہو جائے اس کا مقام کیا ہوگا؟ نبی کے خون سے ہو جائے. اور میں ایک چیز اور بھی بیان کر دینا چاہتا ہوں. سننے ہو سارے؟ سننے ہو کہ نہیں؟ جو نہیں سننے تو میں دعا کر سکتا کہ بارش برے صحیح تو سنے اوپر جی. سننے ہو نا؟ دیکھو میں قصہ کہانی نہیں سناتا ہوں، میں نکات پیش کر رہا ہوں اور آپ اس کو اپنے اندر ہضم کریں. انشاءاللہ ہر مجلس میں آپ سینہ تان کے بات کر سکتے ہیں. ایک ہے خون رسول کی نسبت اور ایک ہے اہل بیت ہونا. اس میں بھی قدر فرق، اس میں بھی. اب یہ میری حیثیت نہیں کہ میں اس موضوع کو چھیڑ رہا ہوں، لیکن یہ مقام علم ہے، یہ جاننے کا مقام ہے. اور میں آپ کو اس جاننے کے مقام میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک کے نسب سے حضرت علی تو نہیں ہے، ان کے نسب سے تو نہیں ہے، پچھلوں کے نسب میں تو آ رہے ہیں، لیکن پچھلے جو آ رہے ہیں یہ نبی پاک کا نسب نہیں ہے. نبی پاک کا نسب ہے جس کو منسوب کر کے آپ اس خاندان کو آگے چلا رہے ہیں سادات کا. اس کی وجہ فاطمہ الزہرا ہے اور اس کی وجہ حسن و حسین. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں آج تک آپ سے کسی نے نہیں کی. لیکن جب نبی پاک نے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ کی آیت کا نزول ہوا تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. یاد رکھو ہم کسی خاندان کو خوش کرنے کے لیے تقریر نہیں کر سکتے، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے اور اپنی قبر میں اترنا ہے. اور جب قبر میں جائیں گے تو نہ ہمارے ساتھ کوئی سید ہوگا نہ غیر سید ہوگا، نہ ہمارے ساتھ جب ہماری سگی اماں نہیں ہوگی تو اور کون ہوگا؟ بولو نا. ہمارے ساتھ جب ہمارا سگا والد نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ کوئی ہمارے ساتھ نہیں. اس لیے ذمہ داری کے مقام سے ذمہ دارانہ گفتگو کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چادر اوڑے ہوئے ہیں. حضور نے حضرت علی کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، اور بلا کر اس قرآن کا جو حکم تھا ازواج مطہرات کے ساتھ جو سیاق کلام چل رہا ہے، اور اہل تفسیر نے جو علم کی منہ شگافیوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کلام خدا کا ازواج مطہرات کی طرف راجع ہے اور اللہ کا خطاب ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور اہل سنت والجماعت کا یہ متفق کا فیصلہ ہے کہ اہل بیت رسول میں جس طرح حسن ہے، حسین ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، خود رسول اللہ ہے، بہن ہی آپ کی ساری ازواج میں اس کا حصہ ہے. یہ عقیدے کی بات ہے بھائی، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یہی اللہ رب العالمین کے کلام سے مترشح ہو رہا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اب میں اختیار بتا رہا ہوں. دیکھو حضور کا نسب حضرت علی سے نہیں. اب دیکھو یہ بات میں آپ سے زبردست انداز سے نئے نقطے کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ حضور کا نسب چلا ہے تو حسن و حسین، لیکن حضور نے، اللہ اکبر، حضور نے آیت قرآنی نازل ہوئی ازواج مطہرات کے بیان میں، لیکن حضور نے پھر کائنات کو بتایا کہ اللہ نے مجھے صرف نبی نہیں بنایا، مجھے مختار نبی بنایا. کون سا نبی بنایا؟ حضور نے فرمایا آ جاؤ علی، آ جاؤ میرے جگر کے ٹکڑے، فاطمہ آ جاؤ، حسن و حسین آ جاؤ. چادر میں داخل فرمایا، اللہ سے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیت. تو کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اہل بیت ہے؟ بولو نا.
اور کیا اگر آیت کا نزول انہی کے لیے تھا تو پھر چادر میں لینے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ ہاں بولو. اگر آیت کا نزول جیسے کہ ایک فرقہ کہتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں اگر وہی مراد ہے تو پھر چادر میں لینے کا مقصد کیا ہے؟ تو پھر معروف تھا. حضور فرماتے تھے یہ آیت آئی ہی ان کے لیے ہے، لیکن حضور نے اس آیت کا جو مخاطب ہے اور جو اس کا عموم ہے اس کو ادھر برقرار رکھا، اور یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصیت کا ذکر فرمایا. اپنی چادر میں ان حضرات کو لے کے بتایا کہ جس کو میں اپنی چادر میں لے لوں وہ قرآن کی آیت کے حکم میں شامل. اور آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل اسی طرح ایک موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بڑی حیرت ہوگی، ان کو اور ان کی بیٹیوں کو اپنی چادر میں داخل فرمایا، اپنی چادر میں داخل فرمایا اور کہا کہ اللہ یہ میرے چچا ہیں اور میرے والد کی طرح، اور یہ جو خاندان ہے اللہ ان کو عذاب نار سے اس طرح تو پناہ دینا جس طرح آج میں نے ان کو اپنی چادر میں پناہ دی. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور روایت میں ہے، روایت اس کو صدر الفاضل نے ذکر فرمایا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ دعا فرمائی تو جس کمرے میں آپ بیٹھے تھے اس کمرے کے در و دیوار نے کہا آمین. کیا کہا؟ آمین. آمین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی اپنا اہل بیت کا، انہیں بھی اپنا اہل بیت کا، اپنے ایک صحابی کو اس نے کہا حضور میں آپ کے اہل بیت نہیں، فرمایا تو بھی اہل بیت ہے. یہ اختیار رسول ہے، یہ اختیار نبی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے عموم سے خصوصیت کا اظہار فرمایا ہے، لہذا میں بات پھر وہی لے کر آ رہا ہوں کہ یہ ساری بہار نسبت کی بہار ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، یاد رکھو اہل سنت والجماعت کی سنیت کامل ہی تب ہوتی ہے جب اس میں ذکر صدیق کے ساتھ ذکر علی بھی جاری رہے. اور میں نے ایک جگہ برطانیہ میں یہ کہا تھا اب حالات کا تقاضا یہ ہو گیا ہے کہ جب صدیق کا ذکر کرو تو علی کا بھی کر دیا، اور جب علی کا ذکر کرو تو صدیق کا بھی کر دیا، تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے جتنے مرضی فتنے کر لیے جائیں یہ لوگ طریق مستقیم سے روگردانی نہیں کر سکتے، یہ حق پر قائم رہنے والے لوگ ہوں گے. اب حضرات یہ خوبصورت خاندان میرے نبی کا خاندان، اس کی عظمتوں کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان ایسا خاندان، امام حسن. حضرات میں پڑھ رہا تھا اور حیرت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں تو حضرت حسن کھیل رہے ہیں اور ٹانگوں کے درمیان جانے کی کوشش کر رہے ہیں. حضور حالت نماز میں اپنے ٹانگوں میں کشادگی پیدا کرتے ہیں اور وہ درمیان سے گزر جاتے ہیں حالت نماز میں. حالت نماز میں اب بتاؤ جب اس حال میں نماز پڑھی جائے کہ خدا کے ساتھ بھی رشتہ جڑا ہو اور حسن کا خیال بھی ساتھ جاری رہے تو اس سے پتہ چلا اس طرح کی نماز سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے. یہ فعل نبی سے، فعل نبی سے. اور میں ایک چیز اور آج نکتے کی بتاتا ہوں، آپ خوش ہوں گے سارے، سادات کرام تو خوش ہوں گے، اس نسل سے ان کے لیے اور کیا شرف ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر کہ اللہ پاک نے چن کر انہیں حسن و حسین کے والے کیا. اور کیا چاہیے حضرات؟ یہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما امامین فاضلین کاملین مسجد نبی میں آ رہے ہیں، چھوٹے ہیں، گرتے اٹھتے آ رہے ہیں، حضور خطبہ دے رہے ہیں، بجھنے کوئی نہیں ہو تو اے جڑی گل کی ہے تو بجھی ہے، اس تو پہلے نہیں گل کر رہے، بجھنے ہو ماشاء اللہ. حضرت امام حسن امام حسین بہت چھوٹے سے، بہت چھوٹے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر پر جلوہ گر ہیں اور یہ گرتے پڑتے
حضور کی طرف آ رہے ہیں. تو نبی پاک نے ان کا گرنا پھر اٹھنا گرنا، یہ خطبے کے دوران ممبر پر، اسی ممبر کی بات ہے. یہ بھی میں بات کر رہا تھا. حضور نے ممبر چھوڑا، حضور نے ممبر چھوڑا، دونوں شہزادوں کو گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھا کے اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا لیا. تو مجھے کہہ لینے دو، کائنات میں ایک ہی وقت میں ایک ممبر پر 3 افراد کا بیٹھنا صرف وہی ایک واقعہ. نہیں سمجھے؟ ایک ممبر پر ایک وقت میں دوسرا آدمی نہیں بیٹھ سکتا، لیکن نبی پاک نے گویا ان دونوں شہزادوں کو یہ بتا دیا، کائنات والے تمہیں ممبر دیں یا نہ دیں، اللہ پاک نے اس والی کائنات کو خود تمہارے لیے ممبر کے اخذ کرنے اور تمہیں اپنے ساتھ اپنے ممبر پر بٹھانے کا شرف عطا کیا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سے حسن و حسین کو اپنا ممبر عطا کیا اور اپنے ساتھ بٹھایا. یہ کوئی کم شرف کی بات نہیں ہے. حضرات، میں اب آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، واقعہ کربلا درد کی کہانی ہے. جس کے اندر ایمان ہے اسے چوٹ لگتی ہے جب وہ یہ خون چکا کہانی کو سنتا ہے، اس واقعے کو جانتا ہے. ہر سطر کو پڑھتے ہوئے تھوڑی بھی اندر اس کے اندر حیا ہو تو اس کی آنکھوں میں نمی ضرور آتی. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے، ہم اگر حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں، فاطمہ تو زہرا کے غلام ہیں، اور ہم حضرت عثمان بن عفان کے غلام ہیں، حضرت عمر کے غلام ہیں، یا حضرت صدیق اکبر کے غلام ہیں، تو وجہ صرف ایک ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ان سب کو نبی پاک نے اپنی نسبت عطا فرمائی. حضرات، حضرت ام الفضل زوجہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نکتے کی بات کر رہا ہوں، نکتے کی بات. کہانی تو آپ نے سنی ہے، میں قصہ نہیں سنا رہا ہوں، اس میں سے جو نکتہ ہے وہ پیش کر رہا ہوں. نکتہ یہ ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا. میں یہاں وہ روایت یہاں پہ اس کا اسکرین شاٹ لے کے میں لایا تھا، لیکن اب میں عبارت پڑھوں ترجمہ کروں وقت ہو جائے گا. میں صرف آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں. تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کے تشویشاً کلام کیا، یا رسول اللہ، میں نے بڑا آج، وہاں لفظ منکر آتے ہیں، کل منکر، کہ میں نے ایک عجیب و غریب ناپسندیدہ قسم کا خواب دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے دیکھا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا جاتا ہے اور میری گود میں ڈال دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو پریشان ہونے کی بات نہیں، یہ تو بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ خاتون جنت کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہونے والی، اور تم نے اسے دیکھا، وہ تمہاری گود میں بھی پہنچے گا. کہاں پہنچے گا؟ تمہاری گود میں پہنچے گا. اب سنو، حضور نے فرمایا الحسین منی، ٹکڑا کاٹا گیا تھا وہ کہاں سے تھا؟ بولو نا، بولو. نہیں، حضور کے جسم کا ٹکڑا. ام الفضل دیکھتی ہیں کہ آپ کے جسم سے ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آیا ہے، اور حضور نے فرمایا الحسین منی، میرے ایک ٹکڑوں میں سے یہ بھی ایک ٹکڑا ہے. اور اب دوسری طرف سنو، یہ جتنے بھی ہیں نا، حسن ہو یا حسین ہو، سب نبی کے جسم کے ٹکڑے ہیں. اور حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فرمایا کہ یہ فاطمہ بھی میرے جسم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اور امام حسین کے لیے خواب میں بتایا کہ یہ بھی نبی پاک کے جسم کا ٹکڑا ہے. اسی لیے یاد رکھو، چونکہ ان کو نبی پاک کے جسم کی یہ روحانی نسبت جو حاصل ہوئی ہے،
اسی لیے نسب رسول بھی اللہ نے حسن و حسین سے جاری کیا۔ یہ نقطے کی بات ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ام الفضل یہ دیکھتے کہ حضرت علی کے جسم سے کوئی ٹکڑا کٹتا اور ان کی گود میں جاتا، چونکہ اولاد کا جو وارث ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے۔ گل سننے ہو کہ نہیں؟ اگر تھوڑے پتر ہیں تو اس نے اصل مالک تو سو، انہوں نے جڑی والدہ ہے انہوں نے اصل مالک نہیں ہے۔ میں آپ کو شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں۔ تو اس روح سے اگر دیکھا جائے تو حسن و حسین کے اصل وارث بظاہر حضرت علی شیر خدا نظر آتے ہیں، لیکن فاطمہ کو بدعتم منی کہہ کر اور حضرت حسین علیہ السلام کے لیے ام الفضل کو جسم کا ٹکڑا بتا کر یہ بات بتا دی ہے کہ یہ دو وہ شہزادے ہیں جن کا وارث میں ہوں اور میری نسل ان سے چلنے والی۔ حضرات یہ فضیلت کی باتیں، برکتوں والی باتیں، اور پھر وہی ام الفضل نے پھر کہا کہ پھر ایک وقت آیا کہ وہ حسین پیدا ہوئے اور خدا نے انہیں میری گود تک پہنچایا، اور پھر ایک دن میں نے انہیں اپنی گود سے اٹھا کر نبی کی گود میں رکھا۔ تو جیسے ہی گود میں رکھا تو تھوڑی دیر بعد نبی پاک کے وہ چشمان ہائے مبارکہ سے وہ قیمتی موتی جو کائنات کی ساری بارشوں سے زیادہ قیمتی ہیں، زمین کے سارے سمندروں سے زیادہ جن کا وزن ہے، یہ لڑیاں آنکھوں سے جاری ہوئیں۔ تو پوچھا ہوا کیا؟ میں ابھی جبریل آئے تھے اور یہ کہہ گئے ہیں کہ آپ کے اس بیٹے کو، اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ وہ آپ کے پوتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا ان نبنی ھذا، سبحان اللہ، کیا حضور نے ان کو ابن کہا ہے، امام حسین کو ابن کہا ہے۔ حضرات محترم یہ روحانی باتیں ہیں، ان کو ابن کہا، اور دیکھو آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دو جو ابن ہیں حسن و حسین، اس کی وجہ سے ہر طرف ہمیں سعادت کی بہار نظر آ رہی ہے۔ فرمایا کہ ان قریب میری امت ان کو قتل کر دے گی۔ تو ام الفضل بھی رانی کا ہاتھ ان کو فرمایا ہاں، اور فرمایا جبریل نے وہاں کی سرخ مٹی بھی مجھے لا کے دکھائی جو کربلا کی مٹی ہے۔ حضرات درد سے بھری ہوئی ایک ایسی خون چکاں داستان جس سے مومن کا سینہ پارا پارا ہو جاتا، لیکن حتمی نتیجہ کیا؟ حتمی نتیجہ کیا کہ جس حکومت کے لیے یزید نے یہ سارا کھیل کھیلا وہ تو تھوڑی دیر بعد ختم ہو گئی، لیکن حسین کو جو اللہ نے بادشاہی عطا فرمائی وہ آج تک قائم ہے اور عشر کے دن تک قائم ہے۔ حضرات یہ ہے اصل بادشاہ، دلوں پر حکومت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور ارے خدا کے بندو، اگر شریعت کا پاس نہ ہوتا تو جسے نبی پاک نے جنت کی سرداری دے دی اسے دنیا کی سرداری کیا؟ بولو نا، بولو۔ حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حضور نے جنت کا سردار بنایا ہے۔ جو جنت میں سردار ہے وہ دنیا کی سرداری کو کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن شریعت کی حدود کو حدود ہی رہنے کے لیے اور دین محمدی کی بقا کے لیے یہ قربانیاں دی گئیں، اور عجب قسم کی جنگ تھی حضرات۔ میں جب اس کے واقعات کو پڑھتا ہوں تو پھر عجب دل پر تاثرات، عجب قسم کے خیالات، عجب قسم کے کیفیات سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ خون رسول اگر بہا ہے تو اس لیے بہا ہے تاکہ دین کو سلامتی حاصل ہو۔ تو پیغام یہ ہے کہ اس دین کی خاطر اب رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں، زنجیر زنی کا کوئی فائدہ نہیں، اپنے آپ کو کاٹنے کا فائدہ نہیں ہے، اپنے آپ کو تھپڑ مارنے کا فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ جس کام کے لیے حضرت حسین نے مدینہ چھوڑا اور مکہ آئے اور پھر مکہ چھوڑ کے کربلا آئے ہیں، اس کام کی بقا کے لیے اپنے آپ کو میدان عمل میں اتارو اور اسلام کے داعی بن جاؤ۔ اور داعی وہی بن سکتا ہے
جو اسلام کو علی وجہ الکمال اپنا چکا ہو، سر سے لے کے پاؤں تک اسلام کی تصویر بن جاؤ، اور جس کام کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے قربانی پیش کی ہے اس کام کو کمال تک پہنچانے کے لیے اپنے مال کو بھی خرچ کرو، اپنی جان کو بھی خرچ کرو، اپنے علم کو خرچ کرو، اپنی فکر کو خرچ کرو، اور میں یہ کہوں گا ان لوگوں کی نسبت اختیار کرو جن کی نسبت میں بیٹھنے سے عمل بھی محفوظ رہے اور عقیدہ بھی محفوظ رہے۔ اللہ پاک سلامت رکھے۔ حضرات بہت دیر ہوگی، تھوڑا جا ذکر کریں گے سارے، اس تو بعد دعا ہو سی، پھر تھوڑے کو رخصت ہو سا۔ تسانیاں یہ سونیاں صورتاں انشاءاللہ یاد رہ سن، سادات کرام نال ملاقاتاں بھی یاد رہ سن، اور پچھلی باری جدوں اللہ نے بھیجے تھے اس میں بھی بہت سونی مجلس ہوئی سی۔ اج بھی الحمدللہ اساں جو خاندان اہل بیت حسن و حسین دی غلامی نا تھوڑا جا خراج پیش کیتا، اگر وہ قبول کری کنن تو اساں بیڑا پار ہے۔ ذکر پہلے میں پڑھساں بات تساں پڑھو، تو کوئی خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔